أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا سيما على أبواب التفسير وأحسن بالتحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آل الأصحاب المزينين بالإخبار والمحراب والعلم بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم وكما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين الصلاة ومراج المؤمنين لو نظر من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، اللہ جل شانہ یہ اس کی رحمت کے صدقے ہے کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیو، مدح توفیق اس کی اللہ کی ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. کائنات کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس کا ذکر نہیں کرتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن آپ کو اس کا شعور حاصل نہیں ہے. کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، سمندر کے اندر جو شور پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. رائے کہ اگر لکڑ کے اوپر کوئی لکڑ آواز پیدا کرتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آپ دروازے کو بند کرتے ہیں تو دروازے کی چیز آواز بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ آسمان کے اوپر جو کڑک ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. تو انسان صرف غافل ہے اللہ کے ذکر سے. ورنہ فرمایا جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے. یہ لہلاتے ہوئے سبزے، یہ آپ کو جتنے سبزہ درختوں پہ نظر آتے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ چڑیا اڑتی ہوئی، یہ تندر، یہ مور، یہ مرغ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں. تو حکم ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگوں تم اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کیا کرو. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، صبح کو اس کی تسبیح بیان کرو، شام کو بھی اس کی تسبیح بیان کرو. اور اس حد تک فرمایا کہ تم اپنی کروٹوں میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہو. وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بلکہ کائنات کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. صرف نماز اللہ کا ذکر نہیں، نماز کی بھی علت یہی ہے کہ آپ کے بھی صلاۃ علی ذکر ہے. لوگوں نماز پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر الحرام کے قریب اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو.
جب تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ، پھر بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ مومن کی پوری زندگی ایسی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبیوں کی دعوت یہی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا وہ اسی بات پہ مبعوث تھا کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ۔ یہ پہلا حکم ہے لا الہ